ان کی عبادت کرو۔ فَمَن يَكْفُرْ سو جس شخص نے انکار کیا بالطاغوت طاغوت کا وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور لے آیا ایمان اللہ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ سو تحقیق اس نے پکڑ لیا بالعروۃ الوثقی مضبوط کڑا، مضبوط حلقہ، مضبوط دستہ۔ فقد استمسک تو تحقیق اس نے پکڑ لیا بالعروۃ دستہ الوثقی جو مضبوط ہے رسی کی طرح، جو مضبوط ہے کڑے کی طرح، دستے کی طرح۔ لن انفصام لها جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، لن انفصام لها جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے۔ واللہ اور اللہ تعالی سمیع خوب سننے والے، علیم خوب جاننے والے۔ اللہ ولی دوست ہے، الذین آمنوا ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ اللہ تعالی ولی دوست ہے، الذین آمنوا ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یخرجہم وہ نکالتا ہے لوگوں کو من الظلمات تاریکیوں سے، ظلمتوں سے، اندھیروں سے، من الظلمات تاریکیوں سے، ظلمتوں سے، اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف۔ وہ نکالتا ہے لوگوں کو من الظلمات ظلمت یعنی شرک، کفر، تاریک، گناہوں سے، ظلمتوں سے، تاریکیوں سے، کفر سے، شرک سے، ظلمتوں سے، تاریکیوں سے وہ نکالتا ہے لوگوں کو الی النور روشنی کی طرف، توحید کی طرف، ایمان کی طرف، اسلام کی طرف۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاء ہم ان کے دوست ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاء الطاغوت ان لوگوں کے دوست طاغوت ہیں، شیاطین ہیں، بت ہیں، کفر ہے، ساحرین ہے، کاہنین ہے، اللہ کے سوا جن کی عبادت لوگ کفر مشرک کرتے ہیں وہ ان کے دوست ہیں۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءهم الطاغوت ان لوگوں کے دوست ہیں طاغوت۔ یخرجونہم من النور وہ ان کو نکالتے ہیں من النور روشنی سے، توحید سے، الی الظلمات تاریکیوں کی طرف، اندھیروں کی طرف، کفر شرک کی طرف۔ اولئک یہی لوگ اصحاب النار جہنم والے، ہم فیہا خالدون وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ علم تر کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذی اس شخص کی طرف کہ جس نے حاج جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے فی ربہ اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک یہ کہ اسے دی
الملک سلطنت، مملکت، بادشاہت، اقتدار، اذ قال ابراہیم، جس وقت ابراہیم نے کہا ربی الذی، میرا رب تو وہ ہے کہ الذی، جو یحیی، زندہ کرتا ہے، زندگی دیتا ہے، حیات بخشتا ہے، ویمیت، اور موت دیتا ہے، زندگی چھین لیتا ہے، موت دیتا ہے۔ قال، اس نے کہا انا، میں، احیی، میں بھی زندہ کرتا ہوں، وامیت، میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ، تو بے شک اللہ وہ ہے، یأتی بالشمس، جو لے آتا ہے سورج کو، من المشرق، مشرق سے، فأتی بہا، سو تو لے آ سورج کو، من المغرب، مغرب سے، فبہت، تو وہ حیران رہ گیا، حواس باختہ ہو گیا، فبہت الذی کفر، سو وہ حیران ہو گیا کافر، واللہ، اور اللہ تعالی، لا یہدی القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ المکرمہ میں تشریف فرما تھے، اور مدینہ المنورہ کے اندر اہل یہود کا بہت ہی زیادہ علمی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے اثر اور رسوخ تھا۔ اہل یہود کا مدینہ المنورہ کے اندر، اور مدینہ المنورہ میں اہل مشرکین کے دو قبیلے، ایک اوس، دوسرا خزرج، یہ دو قبیلے آباد تھے۔ اوس اور خزرج کے پاس زمینیں تھیں، باغات تھے، اور اہل یہود کے پاس بھی زمینیں تھیں، باغات تھے، لیکن اہل یہود کا تجارت پر غلبہ تھا، اہل یہود کا تجارت پر غلبہ تھا، جبکہ اہل مشرکین جو اوس اور خزرج کے قبیلے تھے ان کا تجارت پر غلبہ نہ تھا۔ تو مالی حیثیت اوس اور خزرج سے زیادہ اہل یہود کے پاس تھی۔ اوس اور خزرج یہ مشرکین کے قبیلے تھے، اور باقی آبادی زیادہ تر اہل یہود کی، جو علمی اعتبار سے، مالی اعتبار سے زیادہ لوگوں میں جن کی فوقیت، اثر و رسوخ زیادہ تھا۔ تو اوس اور خزرج کے پاس مالی اعتبار سے، اہل یہود کے اعتبار سے وہ کم حیثیت کا حامل تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے بچے جو تھے وہ اہل یہود کے سپرد کر دیے، اور یہ کہا کہ تم ہی ان کی پرورش کرو، اور تم ہی ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کی ذمہ داری تم لوگ سنبھالو، کیونکہ تمہارے پاس مالی اعتبار سے زیادہ فراوانی ہے، اور ہر اعتبار سے تم خوشحال ہو، لہٰذا تم ہمارے بچوں کی کیا کرو، پرورش کرو۔ تو بچے اہل یہود کے پاس پرورش کرنے لگے، وقت گزرتا گیا، ایک وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ کی طرف تشریف لے آئے، اور اسلام
ان میں سے ایک مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو الحسین رضی اللہ تعالی عنہ، حسین صفات کے ساتھ ابو الحسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے احباب جو کہ مسلمان ہو گئے تھے، تو حضرت ابو الحسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دو بیٹے اہل یہود کے پاس تھے، اہل یہود کے پاس تھے، اور اس وقت وہ بالغ ہو چکے تھے، جوان ہو چکے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ نصرانی اہل نصارہ کا رنگ جو ہے میرے بچوں پر چڑھ چکا ہے، تو انہیں فکر ہوئی کہ میں اپنے بچوں کو اہل یہود سے لے آؤں اور وہ اسلام میں داخل ہو جائے اور یہودیت سے نکل آئے، نصرانیت سے نکل آئے۔ یہ حضرت ابو الحسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تڑپ پیدا ہوا، تو انہوں نے اپنے بچوں کو سمجھایا، انہیں اسلام کی دعوت دی کہ دیکھو میں مسلمان ہو چکا، تم بھی مسلمان ہو چکا۔ چونکہ وہ بالغ ہو چکے تھے، وہ اس قدر ان پر نصرانیت کا رنگ چڑھ چکا تھا کہ وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہی تھے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنے بچے اہل یہود کو دیے تھے اور وہ مسلمان ہو چکے تو انہیں بھی فکر ہوئی۔ تو یہ حضرت ابو الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام عروج حاصل کیا تو ایک وقت ایسا آیا کہ اہل یہود جو ہے ان کو چلا بدل ہونا اور خیبر کی طرف انہیں دھکیل دیا گیا، یہ نکل گئے خیبر کی طرف، تو ان کے بچے بھی ان کے ساتھ جا رہے تھے۔ تو اس وقت بھی حضرت ابو الحسین رضی اللہ عنہ نے انہیں سمجھایا اور خود انہیں جو ہے اسلام کی طرف لانے میں کوئی طاقت صرف نہیں، لیکن بچے آنے کے لیے تیار ہیں، وہ بچے آنے کے لیے تیار ہیں اور اہل یہود کے ساتھ اسی طرح وہ خیبر کی طرف نکل گئے۔ تو یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ہم مسلمان ہو چکے اور ہمارے بچے اہل یہود کے زیر سایہ تھے، ان کی پرورش میں تھے۔ آج میں ہم لوگوں کو جب فکر ہوئی، ہمیں اس غلطی کا احساس ہوا کہ ہمارے بچے جو ہیں ان پر اہل یہود اور اہل نصرانیت کا رنگ چڑھ چکا ہے، تو کیوں نہ انہیں ہم چونکہ مسلمان ہوں گے تو وہ بھی اسلام کے بچوں کے سائے تلے آ جائے۔ تو ہم اب اپنے بچوں کو اس طرف لے کر آنا چاہ رہے ہیں، لیکن بچے آنے کے لیے تیار نہیں، ہم پوری طاقت صرف کر رہے ہیں لیکن بچے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، یہ آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی، لا اکراہ فی الدین، اسی آیت کریمہ میں پہلے لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، ہاں تم لوگ انہیں ترغیب دو، انہیں ترغیب دو، انہیں ترہیب دو، انہیں علم کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے اسلام کے اندر داخل کرو، لیکن زبردستی نہ کرو، ان کے ساتھ زبردستی نہ کرو، ان کے جو ہے باطل عقائد کی خرابیوں کو ان کے سامنے اجاگر کرو، ان کے نقصانات کو ان کے سامنے واضح کرو، ان کے مذہب کے نقصانات، ان کے غلط عقائد اور نظریات کے نقصانات، گمراہی کے نقصانات کو ان کے سامنے واضح کرو اور انہیں ترغیب دو، انہیں ترہیب دو اور انہیں آخرت کے سے اور انہیں ڈراؤ، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، انہیں دعوت دیتے رہو، لیکن زبردستی نہیں کر سکتے، زبردستی نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ تم ان کے ساتھ لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ قد تبین، تحقیق واضح ہو چکا، الرشد ہدایت من الغی،
کہ قتال اور جہاد کے ذریعے سے زبردستی انہیں اسلام کے اندر لایا جا رہا ہے، بلکہ جہاد اور قتال تو اس وجہ سے ہے تاکہ اللہ کی زمین سے فساد کو ختم کیا جائے۔ یہ کفر، یہ فساد ہے، یہ کفر، یہ باطل، یہ فساد ہے، تو اور فساد کو ختم کرنا اللہ کی زمین سے یہ ضروری ہے۔ اور اگر وہ محبت سے ختم نہیں ہوتا، وہ پیار سے ختم نہیں ہوتا، تو پھر جہاد کیا جائے، پھر قتال کیا جائے، اور قتال کرنا، یہ جہاد کرنا، یہ مستقل ایک فریضہ ہے۔ قرآن کریم کے آیات سے واضح طور پر جہاد کا فریضہ مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے، امت مسلمہ پر عائد ہوتا ہے۔ تو جہاد اور قتال ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے، زبردستی اسلام کے اندر داخل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جہاد اور قتال اگر ہے تو اللہ کی زمین سے فساد کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کی زمین سے فساد کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ اگر کوئی جہاد کر رہا ہے، مسلمان جہاد کر رہے ہیں، تو جہاد کے دوران بھی مسلمانوں کے مجاہدین کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، عورتوں کا خیال کرنا، بچوں کا خیال کرنا، بوڑھوں کا خیال کرنا، کیونکہ وہ فساد کرنے پر قدرت نہیں رکھتے۔ بچے فساد کرنے پر، فساد پھیلانے پر قدرت نہیں رکھتے، عورتیں فساد پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتی، بوڑھے جو ہے فساد پھیلانے پر طاقت نہیں رکھتے۔ لہذا جہاد کے دوران، قتال کے دوران کافروں سے تم لوگوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ تم عورتوں کو قتل کرو، تم بچوں کو قتل کرو، تم بوڑھوں کو قتل کرو، ان کا تم نے خیال کرنا ہے، ان کا احساس کرنا ہے۔ ہاں، اگر تمہارے خلاف یہ لوگ معاون بنتے ہیں کافروں کے فساد کو پھیلانے میں، اگر ایک جو ہے معاون بنتے ہیں، پھر تمہیں اجازت، اس کے بغیر تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تو جہاد یہ اللہ کی زمین پر ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی زمین پر امن قائم کرنے کے لیے۔ جہاد اور قتال اللہ کی زمین پر زبردستی اسلام کا اندر داخل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی زمین پر فساد کو ختم کرنے کے لیے جہاد اور قتال، جہاد اور قتال۔ باقی رہی یہ بات کہ جو لوگ مسلمان ہیں اور مسلمان ہو جانے کے بعد مرتد ہو جائے، مسلمان ہو جانے کے بعد مرتد ہو جائے، تو مرتد ہو جانے کے بعد ان کو قتل کرنے کا حکم کہ جو مرتد ہو گیا اس کو قتل کیا جائے، تو وہ بھی فوراً ہی نہیں ہے، فوراً ہی نہیں ہے، کہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جو شخص مسلمان تھا، مسلمان ہو جانے کے بعد علیہ باللہ کفر ہو گیا، کفر اختیار کر لیا، شرک اختیار کر لیا، مرتد ہو گیا اور جو ہے کفر کا اندر داخل ہو گیا، تو پھر اس کے جو باطل نظریات تھے، اس کے دل کے اندر جو باطل عقائد تھے، تو وہ اس کو دلائل کے ذریعے سے، دلائل اسلام اور ایمان کے دلائل کے ذریعے سے اسے اس کے اعتراضات سے اس کے ذہن کو خالی کیا جائے گا، صاف کیا جائے گا، واش کیا جائے گا۔ ایک دن اسے سمجھایا جائے گا، نہیں بات آیا، دوسرے دن پھر سمجھایا جائے گا، پھر بھی بات نہیں آیا، تیسرے دن پھر سمجھایا جائے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے دین پر کوئی اعتراض کرے، اللہ کے کلام پر کوئی اعتراض کرے، دین اسلام پر کوئی اعتراض کرے اور اس کا جواب اسلام کا اندر نہ ہو، اس کا جواب قرآن کے اندر نہ ہو، اس کا جواب حدیث کے اندر نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اس کے اعتراض اور اس کے باطل نظریات کا جواب قرآن اور حدیث سے دیا جائے گا، اسے سمجھایا جائے گا۔ 3 دن تک اگر وہ نہ سمجھا تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اسے قتل کیا جائے گا۔ باقی رہی بات کہ آپ لوگ تو کہتے ہو کہ مسلمان جو ہے، اب کافر جو ہے، اس کا کافر کو اسلام کا اندر داخل کرنے میں زبردستی نہیں ہے، تو پھر جو شخص مرتد ہو گیا اسے قتل کیوں کیا جا رہا ہے؟ اسے قتل اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ ایک وہ کافر جو اسلام کے اندر آیا ہی نہ تھا، شروع ہی سے کافر اور مشرک تھا، اور دوسرا وہ کافر جو اسلام میں داخل ہو چکا تھا، اسلام میں دخول کے بعد کفر اختیار کرتا ہے، شرک اختیار کرتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق اس وجہ
دین کے ساتھ بغاوت اختیار کرے، اسلام کے ساتھ بغاوت اختیار کرے، دین کے ساتھ بغاوت اختیار کرے، تو اللہ کی ذات اس کی بغاوت کو کس طرح برداشت کرے؟ تو اس وجہ سے ایسے مرتد شخص کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت، جو اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد کفر اختیار کر لے، شرک اختیار کر لے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بنیادی چیز تھی جو یہ شان نزول تھا ان آیات کریمہ کا، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا اور اس کے ضمن میں کچھ مسائل آئے۔ تو اب ان آیات کریمہ کا ترجمہ دیکھیے۔ دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، تحقیق واضح ہو چکی ہدایت من الغی گمراہی سے، حق آ چکا، الجاء الحق، حق آ چکا، وزحق الباطل، باطل جو ہے ختم ہو چکا، ان الباطل کان زہوقا، باطل نے تو ختم ہی ہونا تھا، باطل نے تو ختم ہی ہونا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس شخص نے انکار کیا طاغوت کا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ طاغوت کے کئی تراجم فرماتے ہیں، کئی مطالب جو ہے بیان فرماتے ہیں، جو میں نے ترجمے میں بھی کر دیے آپ حضرات کے سامنے۔ طاغوت کا ترجمہ معنی ایک یہ بیان کیا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، طاغوت کا معنی شیاطین، دوسرا معنی یہ بیان کیا طاغوت کا معنی ہے جادو، تیسرا معنی یہ بیان کیا طاغوت کا معنی ہے بت، صنم، بت کہ جس کی عبادت کی جائے، چوتھا معنی یہ بیان کیا طاغوت کا معنی ہے ساحر، ساحر جادو کرنے والا، پانچواں معنی یہ بیان کیا طاغوت کا معنی ہے کاہن، چھٹا معنی یہ بیان کیا طاغوت کا معنی ہے کہ وہ جو بال نکالتے ہیں، بال نکالنے والے لوگ، یہ طاغوت کا معنی کیا۔ جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ طاغوت کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے بڑے بڑے، یعنی اللہ کے سوا جس کو بھی معبود بنایا جائے، خدا بنایا جائے، جس کی بھی عبادت کی جائے، وہ طاغوت کے ذمہ میں آتا ہے، وہ طاغوت کے ذمہ میں آتا ہے۔ یہ کون معنی بیان کرتا ہے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کا معنی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ وہ شخص جس نے انکار کیا طاغوت کا، تو اب آپ اس کے ذمن میں یہ تمام معنی لے سکتے ہیں کہ جو وہ شخص جس نے انکار کیا شیاطین کا، وہ شخص یعنی شیاطین کی اتباع کرنے کا، ان کی عبادت کرنے کا، وہ شخص جس نے انکار کیا بت کا، وہ شخص جس نے انکار کیا جادو کا، وہ شخص جس نے انکار کیا سحر کرنے والے کے سحر کا، وہ شخص جس نے انکار کیا کاہنی کا، وہ شخص جس نے انکار کیا بال نکالنے والے کا، وہ شخص جس نے انکار کیا اللہ سے بڑے بڑے جس کی بھی لوگوں نے عبادت کی، ان سب کی عبادت کا، ان سب کی جو ہے جھوٹی خدائی کا، جس نے لات، عزا، منات وغیرہ ان سب کی بندگی کا جس شخص نے انکار کیا، اور ان کے انکار کے ساتھ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لایا، اللہ کی ذات پر ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، تو تحقیق اس نے پکڑ لیا بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، مضبوط دستے کو، مضبوط کڑے کو، مضبوط رسی کو۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے بتلایا کہ جس طرح رسی میں ایک کڑا باندھ دیا جائے اور اس کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے تو وہ کبھی ہلاکت کا شکار نہیں ہو سکتا، ہلاک نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر رسی چھوٹ جائے پھر ہلاک، جب تک اسلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے وہ ہلاک نہیں ہو سکتا، جب اسلام کو چھوڑ دیا پھر سمجھ لو یہ ہلاکت کے راستے پر چل پڑا۔ یا دوسری مثال اس کی یوں سمجھے، جس میں نے دستاویز کا معنی کیا کہ آپ نے گاڑیوں میں دیکھا، ایئر لائن کے اندر دیکھا، بسوں میں
پر پکڑ گرفت کمزور رہ گئی تو آپ گاڑی کے نیچے آ سکتے ہیں، آپ ریل گاڑی کے نیچے آ سکتے ہیں اور ہلاکت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ نے اس دستے کو، اس کڑے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا تو آپ گاڑی کے نیچے نہیں آ سکتے، آپ ہلاکت کا شکار نہیں ہو سکتے، ہلاک نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے اس مضبوطی کے ساتھ اس دستے کو، کڑے کو پکڑ لیا تو اسلام کو جب تک اہل ایمان، اہل مسلم مضبوطی کے ساتھ قرآن حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبی کے صحابہ، نبی کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان سب کو صالحین کی شہداء کے راستے کو جب تک مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے تو تم جو ہے ہلاک نہیں ہو سکتے، ہلاک نہیں ہو سکتے۔ تو مضبوطی کے ساتھ جب تک پکڑے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جن شخص نے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا دستے کو، لن انفصام لہا، جس کے لیے ٹوٹنا نہ ہو، جس کے لیے ٹوٹنا نہ ہو، لن انفصام لہا کہ اس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، لن انفصام لہا کہ جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، ایسا مضبوط بڑا، ایسا مضبوط دستہ، تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ شخص ہلاک نہیں ہو سکتا، وہ شخص ہلاک نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام سے بڑھ کر کوئی مضبوط چیز نہیں، دین سے بڑھ کر کوئی مضبوط چیز نہیں ہے۔ تو آپ فرما رہے اللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ تو وہ ہے کہ ولی الذین آمنوا، ایسے لوگ جو اسلام کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یخرجہم من الظلمات، نکالتا ہے تاریکیوں سے، ظلمت سے۔ ظلمت کیا ہے؟ کفر۔ ظلمت کیا ہے؟ بے دینی۔ ظلمت کیا ہے؟ بدی۔ ظلمت کیا ہے؟ شیطانیت۔ ظلمت کیا ہے؟ شیاطین کے راستے پر چلنا۔ ظلمت کیا ہے؟ قرآن حدیث کے راستے کو چھوڑ کر غیر کے راستے کو اختیار کرنا، یہ ہے ظلمت، یہ ہے تاریکی، یہ ہے کفر، یہ ہے شرک۔ تو من الظلمات، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو گناہ سے بچا دیتا ہے، کفر سے بچا دیتا ہے، ظلمت سے بچا دیتا ہے، تاریکی سے بچا دیتا ہے، نور، اور روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ روشنی کیا ہے؟ کلمہ توحید۔ روشنی کیا ہے؟ علم دین۔ روشنی کیا ہے؟ اسلام۔ روشنی کیا ہے؟ دین اسلام۔ روشنی کیا ہے؟ قرآن۔ روشنی کیا ہے؟ احادیث مبارکہ۔ روشنی کیا ہے؟ جو ہے صالحین کا راستہ۔ روشنی کیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا راستہ۔ روشنی کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبروں کا راستہ۔ روشنی کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبروں کے معاونین کا راستہ، صالحین کا راستہ، کہ جو لوگ ان کے جو ہے اتباع میں زندگی گزارتے رہے، ان کے طریقوں پر زندگی گزارتے رہے، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے جنہوں نے پکڑا، ایسے لوگ کا راستہ کیا ہے؟ نور والا، روشنی والا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو روشنی کی طرف لے آتا ہے، ظلمت اور تاریکیوں سے نکال کر۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ایسے لوگوں کے دوست کیا ہے؟ طاغوت۔ طاغوت کیا ہے؟ اس کی تفصیل میں نے بیان کی۔ ایسے لوگوں کے دوست طاغوت ہیں، اور طاغوت کا کام کیا ہے؟ شیاطین کا کام کیا ہے؟ ساحرین کا کام کیا ہے؟ جادو کرنے والوں کا کام کیا ہے؟ کاہن کا کام کیا ہے؟ بتوں کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے یخرجونہم من النور، کہ یہ لوگ ایمان والے کو روشنی سے الی الظلمات، تاریکیوں کی طرف لے کر آتے ہیں، تاریکیوں کی طرف لانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ آج آپ دیکھیں پوری دنیا نور کے راستے پر چلنے والے، روشنی دین کے راستے پر چلنے والے مسلم، روشنی دین کے راستے پر چلنے والے اہل ایمان، اہل مسلم، ان پر پوری دنیا کی باطل کی، کفر کی طاقتیں صرف ہو گئی کہ کسی طرح کو ختم کیا جائے، ان کے نظام کو ختم کیا جائے، ان کے وجود کو ختم کیا جائے، ان کے دین کو ختم کیا جائے۔
ان لوگوں کو گمراہ کیا جائے، تو یہ سب شیاطین کے دوست ہیں، شیاطین کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں جو اہل ایمان کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ تو ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ اہل ایمان کو ایمان کے راستے سے ہٹا دے، اہل مسلم کو اسلام کے پرچم کے سائے تلے سے دور کر دے اور جہنم کے راستے پر ان کو لے آئے۔ ان کا کام، ان کی کوششیں اسی کام پر صرف ہو رہی، ان کی دولتیں، ان کے خزانے، ان کی حکومتیں، ان کے آلات، ان کے ہتھیار، یہ سب اسی کام کے لیے صرف ہو رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کے وجود کو ختم کیا جائے۔ لیکن یہ احمد لوگ کیا چاہتے کہ جو ایمان والے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں، اگر وہ 313 ہے تو 1000 پر غالب آ جاتے ہیں، اگر وہ 313 ہے پوری دنیا کے باطل قوتوں پر غالب آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایسی طاقت ہے کہ ان کے مقابلے میں جتنے بھی باطل طاقتیں ہیں کہ پوری دنیا کی باطل قوتیں آپس میں متحد ہو کر کے 10 20 30 100 1000 کے مقابلے میں آ جائے تو کبھی بھی ان کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے ان کے رب کی، ان کے پاس طاقت ہے دین اسلام کی، ان کے پاس طاقت ہے ان کے ایمان کی۔ ایمان ایسی طاقت ہے کہ وہ ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اور ایمان والا ہی جس کے دل میں ایمان ہے اسی کے پاس یہ طاقت ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں، چاہے پوری دنیا کے ایٹم بم اس کے پاس آ جائے، اس ایک ایمان والے کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایمان کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ جہاد اور قتال کے ذریعے سے زبردستی اسلام کا داخل کیا جا رہا ہے، تو ایمان کا نام ہے دل کی کیفیت کا، دل کا پوری طرح اللہ کی ذات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لانے کا دل کا۔ اگر قتال اور جہاد کے ذریعے اسلام کا داخل کیا جائے، اگر ظاہری طور پر تو داخل ہو سکتا ہے زبردستی، لیکن اس کے دل کا کس طرح آپ بولے کرو کہ اس کے دل کس طرح صاف و شفاف ہے، دل کو تو زبردستی نہیں کر سکتے، ظاہر کو کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جہاد اور قتال یہ اصل میں زبردستی اسلام میں داخل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ فساد کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور محبت، ترغیب آخرت سے متعلقہ جو ہے وہ اس وجہ سے ہے تاکہ محبت کے ذریعے سے لوگ ایمان اور اسلام کا اندر داخل ہو جائے، دلی طور پر اسلام کا اندر داخل ہو جائے۔ جہاد کے ذریعے کبھی بھی زبردستی داخل نہیں کیا جا سکتا، تو یہ غلط سوچ ہے کہ جہاد اور قتال ہے اس وجہ سے کہ زبردستی مسلمانوں کو اسلام پر، کافروں کو، مشرکوں کو، باطلوں کو، باطل راستوں کو اختیار کرنے والوں کو اسلام کا اندر داخل کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ تو فساد کو ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اولئک اصحاب النار، طاقتوں پر چلنے والے لوگ، طاقتی راستوں پر چلنے والے لوگ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اصحاب النار، جہنم۔ اور یہ ایسا ٹھکانہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان نہ ہوا، طاقتی راستہ اختیار کیا کہ یہ ایسا راستہ ہے، ایسی جگہ ہے، ایسا ٹھکانہ ہے کہ اس سے کبھی اس کے لیے نکلنا نہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ کافر، یہ مشرک، یہ باطل راستے پر چلنے والے لوگ جہنم کا در ہے، جہنم کا در ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ تو اس وجہ سے ایمان، اہل ایمان کے پاس بہت بڑی اللہ کی دولت ہے، بہت بڑا اللہ کا خزانہ ہے کہ اس سے بڑھ کر پوری روئے زمین پر کسی کے پاس خزانہ نہیں، بھائی اسی شخص کے جس کے پاس یہ خزانہ موجود ہے، ایمان۔ اس وجہ سے ہمیشہ اپنے رب سے ایمان کی سلامتی کی دعا کریں کہ اے اللہ آخری دم تک ہمارے ایمان پر، اسلام پر مضبوط کر، استقامت ہمیں عطا فرما آخری دم تک۔ کہیں مبالغہ ایسا نہ ہو کہ موت آ رہی ہو اور ہماری زبان سے کفر یا کلمات ادا ہو جائے، موت آ رہی ہو اور ہماری زبان سے شرک ظاہر ہو جائے، اے اللہ ایسا نہ ہو۔ اس وجہ سے کوئی شخص چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ بن جائے،
ایسا ہو کہ میری زبان سے کلمہ شہادت جائے، میرا آخری وقت ایسا ہو کہ میری زبان سے تیرے نام کی بلندی ظاہر ہو، میری زبان میں آخری وقت ایسا ہو کہ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو چکا، میرا آخری وقت ایسا ہو تو ہمیشہ امام کی سلامتی کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ تھی ان آیات کریمہ کی تفسیر مختصر جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اگلی آیت کا بھی آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی، ترجمہ کیا، اس کی تفسیر میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر وقت کے فرعون سے اللہ وقت کے پیغمبر، اس وقت کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے مناظرہ تھا اور مقابلہ تھا، اور وقت کا فرعون کون تھا؟ نمرود ابن کنعان۔ پوری دنیا کے اندر 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی پوری دنیا کے اندر حکومت رہے، جن چاروں میں 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ 2 مسلمان کون؟ نمرود ابن، 2 کافر کون؟ نمرود ابن کنعان، اس کی پوری دنیا پر حکومت تھی۔ دوسرا کافر کون؟ بخت نصر، یہ مجوسی تھا، یہ مجوسی تھا بخت نصر، اس کی پوری دنیا کا اندر حکمرانی تھی، بادشاہ تھا۔ یہ کافر 2 بادشاہ ایسے گزرے اور 2 مسلمان بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کی پوری دنیا پر حکومت ہے، اور وہ 2 کون سے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور دوسرے کون ہیں؟ حضرت ذوالقرنین، حضرت ذوالقرنین جن کا تذکرہ 16ویں پارے میں بھی آیا ہے۔ ان کی پوری دنیا پر حکومت تھی، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب کے زمانے میں آیا۔ کون؟ حضرت ذوالقرنین۔ اللہ رب العزت نے